بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ انفال پارٹ نمبر 2۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان رکھو کہ جو کچھ غنیمت تم کو ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے، اس میں سے پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے واسطے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کے قرابت والوں کے واسطے، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے واسطے۔ نمبر 1، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم کو یقین ہے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن۔ نمبر 2، یوم التقى الجمعان، جس دن بھیڑ گئی دو فوجیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 3، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم تھے ورلے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے کنارے پر۔ نمبر 4، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ نمبر 5، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ۔ نمبر 6، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام کو جو مقرر ہو چکا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ مرے جس کو مرنا ہے قیام حجت کے بعد، ویحیی من حیا، اور جیوے جس کو جینا ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، مال غنیمت کے احکام و مصارف۔ آغاز صورت میں فرمایا قل الانفال للہ والرسول، یہاں اس کی قدر تفصیل بیان فرما دی کہ جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ خدا کی نیاز ہے، جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصول کر کے 5 جگہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے ان قرابت داروں یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر جنہوں نے قدیم سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر یا محض قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا، اور مد زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لیے حرام ہوا، یتیموں پر، حاجت مند مسلمانوں پر، مسافروں پر۔ پھر غنیمت میں جو 4 حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کیے جائیں، سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کے 5 مصارف میں سے حنفیہ کے نزدیک صرف 3 اخیر باقی رہ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خرچ نہیں رہا، اور نہ اہل قرابت کا وہ حصہ رہا کہ جو ان کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نصرت قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ تھا اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قرابت دار، مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد امیر المؤمنین کو اپنے مصارف کے لیے خمس الخمس ملنا چاہیے، واللہ عالم۔ بعض روایت میں ہے کہ جب غنیمت میں سے خمس اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اس میں کا کچھ حصہ بیت اللہ کعبہ کے لیے نکالتے تھے۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد کے لیے نکالنا چاہیے۔ نمبر 2، یوم بدر فیصلے کا دن۔ فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر ہے، جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا ہوا فیصلہ ہو گیا۔ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے کامل ترین بندے پر فتح و نصرت اتاری، فرشتوں کی امدادی کمک پہنچ بھیجی، اور سکون و اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خدا پر اور اس کی تائید غیبی پر ایمان رکھتے ہیں ان کو غنیمت میں سے خدا کے نام کا 5واں حصہ نکالنا بھاری نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، جیسے اس دن تم کو مظفر و منصور کیا، وہ قادر ہے کہ آئندہ بھی تم کو غلبہ اور فتوحات عنایت فرمائے۔ نمبر 4، غزوہ بدر کی مزید تفصیلات۔ ورلے کنارے سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب جو مدینہ سے زیادہ قریب تھی، اس طرح پرہ کنارہ سے وہ کنارہ ہوگا جو مدینہ سے بعید تھا۔ نمبر 5، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے کی طرف ہٹ کر سمندر کے کنارے جا رہا تھا، قافلہ اور مسلمانوں کے درمیان قریش کی فوج حائل ہو چکی تھی۔ نمبر 6، یعنی اگر فریقین پہلے سے لڑائی کا کوئی وقت ٹھہرا کر جانا چاہتے تو ممکن تھا کہ اس میں اختلاف ہوتا یا وعدہ کے وقت پہنچنے میں ایک فریق پس و پیش کرتا، کیونکہ ادھر مسلمان کفار کی تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، ادھر کفار مسلمانوں کی حقانیت، خدا پرستی اور بے جگری سے مرعوب رہتے تھے۔ دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے یا شرکت کرنے میں تردد اور تقاعد ہو سکتا تھا۔ بینۃ قیام حجت کے بعد نمبر 1، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 2، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اللہ نے وہ کافر دکھلائے تجھ کو تیرے خواب میں تھوڑے۔ نمبر 3، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر تجھ کو بہت دکھلا دیتا تو تم لوگ نامردی کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑا ڈالتے کام میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں۔ نمبر 4، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج مقابلہ کے وقت، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، ویقللکم فی اعینہم،
اور تم کو تھوڑا دکھلایا ان کی آنکھوں میں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تک پہنچتا ہے ہر کام۔ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب بھیڑو کسی فوج سے تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ نمبر 6، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد پاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، پس نامرد ہو جاؤ گے۔ اور تفسیر نمبر 1، یعنی قریش اپنے قافلہ کی مدد کو آئے تھے اور تم قافلہ پر حملہ کرنے کو، قافلہ بچ گیا اور دو فوجیں ایک میدان کے دو کناروں پر آ پڑیں، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں، یہ تدبیر اللہ کی تھی۔ اگر تم قصداً جاتے تو ایسا برا وقت نہ پہنچتے۔ اور اس فتح کے بعد کافروں پر صدق پیغمبر کا کھل گیا، جو مرا وہ بھی یقین جان کر مرا، جو جیتا رہا وہ بھی حق پہچان کر، تاکہ اللہ کا الزام پورا ہو۔ کدا فی الموضع، اور ممکن ہے کہ مرنے اور جینے سے کفر و ایمان مراد ہوں، یعنی اب جو ایمان لائے اور جو کفر پر جمع رہے، دونوں کا ایمان یا کفر وضوح حق کے بعد ہو۔ نمبر 2، یعنی اللہ کمزور مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے اور جانتا ہے کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ دیکھو بدر میں مسلمانوں کی فریاد کیسی سنی اور کیسی مدد فرمائی۔ نمبر 3، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مرعوب نہ ہوں، جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد و حمایت کی۔ نمبر 4، یعنی انہیں زیادہ سمجھ کر کوئی لڑنے کی ہمت کرتا کوئی نہ کرتا، اس طرح اختلاف ہو کر کام میں کھنڈت پڑ جاتی، لیکن خدا نے پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں تھوڑی تعداد دکھلا کر اس بزدلی اور نزاع باہمی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس سے جبن و نامردی۔ نمبر 5، رسول اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کا مقابلہ کے وقت تاکہ جرأت سے لڑیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب غلط نہیں، ان میں کافر رہنے والے کم ہی تھے، اکثر وہ تھے جو پیچھے مسلمان ہوئے، اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تعداد سے مقصود ان کی مغلوبیت کا اظہار ہو، باقی کفار کی نظر میں جو مسلمان تھوڑے دکھلائی دیتے وہ واقعی تھوڑے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب دونوں فوجیں اول آمنے سامنے ہوئیں، پھر جب مسلمانوں نے دلیرانہ حملے کیے اور فرشتوں کا لشکر مدد کو پہنچا، اس وقت کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے، کما فی آل عمران وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، آل عمران رکوع نمبر 2۔ نمبر 6، جہاد اور ذکر اللہ۔ اس میں نماز، دعا، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل ہے۔ ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ ذاکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے، جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد رکوع نمبر 4۔ تذهب ريحكم واصبروا، جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔ نمبر 1، واصبروا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے۔ نمبر 2، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور نہ ہو جاؤ ان جیسے جو کہ نکلے اپنے گھروں سے، بطرا ورئاء الناس، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کو، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ کے قابو میں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور بولا کہ کوئی بھی غالب نہ ہوگا تم پر آج کے دن، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب سامنے ہوئیں دونوں فوجیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ الٹا پھرا اپنی ایڑیوں پر، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور بولا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، انی ارى ما لا ترون، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ نمبر 4، اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے منافق۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و رعب کم ہو جائے گا، بدروبی کے بعد فتح و ظفر کیسے حاصل کر سکو گے۔ نمبر 2، صبر و استقامت کامیابی کی کنجی ہے، جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش ہیں ان کو صبر و استقامت سے برداشت کرو، ہمت نہ ہارو۔ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے، اور اس آیت میں مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دولت، لشکر اور میگزین وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی، ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و طمانینت قلب، یاد الہی، خدا اور رسول اور ان کے قائم مقام سرداروں کی اطاعت و فرما برداری اور باہمی اتفاق و اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔
اس موقع پر بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن کثیر کے چند الفاظ نقل کروں جو اخلاص و ایمان کے انتہائی گہرائی سے نکلے ہوں۔ وقد كان للصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم فی باب الشجاعة والإتمار بما امرهم الله ورسوله به وامتثال ما ارشدهم الیہ ما لم يكن لأحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم فإنهم ببركة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسية فإنهم إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والسقالية والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط والطوائف بني آدم قهروا والجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض مغاربها في أقل من 30 سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم تواب۔ نمبر 3، کفار مکہ کا غرور اور نمائش۔ ابو جہل لشکر لے کر بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں، دوسرے قبائل عرب پر مشرکین کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اس کو ابو سفیان کا پیام پہنچا کہ قافلہ سخت خطرے سے بچ نکلا ہے، اب تم کو مکہ لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا، ہم اس وقت واپس جا سکتے ہیں جبکہ بدر کے چشمے پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد کر لیں، گانے والے عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں، شراب پئیں، مزے اڑائیں اور 3 روز تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا انتظام کریں تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے ہمارے یادگار رہے اور آئندہ کے لیے ان مٹھی پر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، پھر کبھی ہمارے مقابلہ کی جرت نہ کریں۔ اسے کیا خبر تھی کہ جو منصوبے باندھ رہے ہیں اور تجویزیں سوچ رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں، چلنے دے یا نہ چلنے دے، بلکہ چاہے تو انہی پر الٹ دے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بدر کے پانی اور جام شراب کی جگہ انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا۔ محل سرور و نشاط تو منعقد نہ کر سکے، ہاں نوح و ماتم کی صفیں بدر سے مکہ تک بچھ گئیں۔ جو مال تفاخر و نمائش میں خرچ کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے لقمہ غنیمت بنا۔ ایمان و توحید کے دائمی غلبہ کی بنیادی پتھر بدر کے میدان میں نصب ہو گیا۔ گو ایک طرح اس چھوٹے سے قطع زمین میں خدا تعالیٰ نے روئے زمین کی ملل و اقوام کی قسمتوں کا فیصلہ فرما دیا۔ بہرحال اس آیت میں مسلمانوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ جہاد محض ہنگامہ کشت و خون کا نام نہیں بلکہ عظیم الشان عبادت ہے۔ عبادت پر اتراوے یا دکھانے کو کرے تو قبول نہیں، لہذا تم فخر و غرور اور نمود و نمائش میں کفار کی چال مت چلو۔ نمبر 4، کفار مکہ کو شیطان کا دھوکہ۔ قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ سے ان کی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستے میں آڑے نہ آ جائیں۔ فوراً شیطان ان کی پیٹھ ٹھوکنے اور ہمت بڑھانے کے لیے کنانہ کے سردار اعظم سراقہ ابن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہارے مدد و حمایت پر ہیں، کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غیبی مدد کو دیکھ کر شیطان کا رفو چکر ہونا۔ جب بدر میں زور کا رن پڑا اور شیطان کو جبرائیل وغیرہ فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا، سراقہ عین وقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی، یعنی فرشتے اس خدائی فوج کے ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں کہ کہیں کسی سخت عذاب اور آفت میں نہ پکڑا جاؤں۔ قتادہ کہتے ہیں ملعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا، ہاں وہ جانتا تھا کہ اب قریش کا لشکر ہلاکت میں گھر چکا ہے، کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے متبعین کو دھوکہ دے کر اور ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے۔ اسی کے موافق یہاں بھی کیا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورہ نساء رکوع نمبر 18۔ کمثل الشیطان قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورہ حشر رکوع نمبر 2۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نمبر 1، وَلَوْ تَرَى، اور اگر تو دیکھے اذ يتوفى الذین کفروا الملائکہ، جس وقت جان قبض کرتے ہیں کافروں کی فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو
عذاب جلنے کا۔ نمبر 2 ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے اسی کا جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں، اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ نمبر 3 کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، سو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ زور آور ہے، سخت عذاب کرنے والا۔ نمبر 4 ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز بدلنے والا نہیں اس نعمت کو۔ تفسیر نمبر 1 مسلمانوں کی شجاعت اور منافقین۔ مسلمانوں کی تھوڑی جمعیت اور بے سر و سامانی اور اس پر ایسی دلیری شجاعت کو دیکھتے ہوئے منافقین اور ضعیف القلب کلمہ گو کہنے لگے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دین اور حقانیت کے خیال پر مغرور ہیں، جو اس طرح اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غرور نہیں، توکل ہے جس کو خدا کی زبردست قدرت پر اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ ادھر ہو سے ہوگا عین حکمت و ثواب ہوگا، وہ حق کے معاملہ میں ایسا ہی بے جگر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کفار کی حالت موت کے وقت یعنی مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لو اور عذاب جہنم کا مزہ آئندہ چکھنا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعے میں داخل کیا ہے، یعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ معاملہ تھا، مگر الفاظ آیت کے سب کافروں کو عام ہے، اس لیے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عالم برزخ کا ہو۔ اب بدر کے واقعات سے تعلق یہ ہوگا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ گت بنی، برزخ میں یہ ہوگا کہ اور آخرت کے عذاب کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ نمبر 3 یعنی یہ سب تمہاری کرتوت کی سزا ہے، ورنہ خدا کے یہاں ظلم کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ ادھر سے رتی برابر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت شان کے لحاظ سے ظالم نہیں ظلام ہی ٹھہرے، کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہونی چاہیے۔ نمبر 4 یعنی قدیم سے یہی دستور رہا ہے کہ جب لوگ آیات اللہ کی تکذیب و انکار یا انبیاء سے جنگ کرنے پر مصر ہوئے تو اللہ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں پکڑ لیا۔ انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، جو دی اس نے کسی قوم کو جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے جیوں کی بات۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نمبر 1 کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، کہ انہوں نے جھٹلائی باتیں اپنے رب کی، فأہلکناہم بذنوبہم، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سارے ظالم تھے۔ نمبر 2 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ، بدتر سب جانداروں میں اللہ کے ہاں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ ہیں جو منکر ہوئے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر وہ نہیں ایمان لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، جن سے تو نے معاہدہ کیا ان میں سے، ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ، پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد، فِي كُلِّ مَرَّةٍ، ہر بار، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈر نہیں رکھتے۔ نمبر 3 فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، سو اگر کبھی تو پائے ان کو لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو ایسی سزا دے کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ ان کو عبرت ہو۔ تفسیر نمبر 1 قوموں کی ہلاکت ان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کی فطری قوا اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے بلکہ الٹا اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں، تو حق تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور شان انعام کو انتقام سے بدل دیتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام باتوں کو سنتا اور تمام احوال کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پردہ میں نہیں، لہذا جس سے جو معاملہ کرے گا نہایت ٹھیک اور برمحل ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نیت اور اعتقاد جب تک نہ بدلے تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ گویا ما بانفسہم سے خاص نیت اور اعتقاد مراد لیا ہے، جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2 فرعونیوں اور ان سے پہلی قوموں کو ان کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا اور خصوصیت کے ساتھ فرعونیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب انہوں نے خدا سے بغاوت اور شرارت کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیے، ورنہ خدا کو کسی مخلوق سے ذاتی عداوت نہیں۔ نمبر 3 کفار بدترین جانور ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ کے لیے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور انجام سے بالکل بے خوف ہو کر غداری اور بے عہدی کے خوگر ہو رہے ہیں، وہ خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ فرعونیوں کا حال بد عہدی اور غداری میں یہی تھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، سورہ اعراف رکوع نمبر 16۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بنی قریظہ وغیرہ کی یہی خصلت تھی، آپ سے عہد کر لیتے کہ ہم مشرکین مکہ کو مدد نہ دیں گے، پھر ان کی امداد کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہم کو عہد یاد نہ رہا تھا، بار بار ایسا ہی کرتے۔ آگے بتلا دیا کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ،
اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا تو پھینک دے ان کا عہد ان کی طرف ایسی طرح پر کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتے دغا باز۔ نمبر 1 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اور یہ نہ سمجھیں کافر لوگ کہ وہ بھاگ نکلے، انہم لا يعجزون، وہ ہم ہرگز تھکا نہ سکیں گے ہم کو۔ نمبر 2 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کی لڑائی کے واسطے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ نمبر 3 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور دوسروں پر ان کے سوا، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ نمبر 4 وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، وہ پورا ملے گا تم کو اور تمہارا حق نہ رہ جائے گا۔ نمبر 5 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا، تو بھی جھک اسی طرف، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کر اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ، بے شک وہی ہے۔ تفسیر نمبر 1 عہد شکنوں کے ساتھ معاہدے کے احکام، یعنی اگر یہ دغاباز غدار معاہدوں کو اعلانیہ پس پش ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آ جائے تو ان کو ایسی سخت سزا دیجیے جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور عہد شکنی کی کبھی جرت نہ کر سکیں۔ اور اگر ایک قوم نے اعلانیہ دغابازی نہیں کی، آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے، تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت سمجھے تو ان کا عہد واپس کر دیں اور معاہدہ سے دستبرداری کی اطلاع کر کے مناسب کارروائی کریں تاکہ فریقین پچھلے معاہدات کی نسبت شک و اشتباہ میں نہ رہیں، دونوں مساویانہ طور پر آگاہ و بیدار ہو کر اپنی تیاری اور حفاظت میں مشغول ہوں، آپ کی جانب سے کوئی چوری اور خیانت نہ ہو، یہ سب معاملہ صاف ہو۔ حق تعالی خیانت کی کارروائی کو خواہ کفار کے ساتھ ہو پسند نہیں کرتا۔ سنن میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم میں میعادی معاہدہ ہوا تھا۔ میعاد کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحد کی طرف بڑھانا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی سرحد سے اس قدر قریب اور پہلے سے تیار رہیں کہ میعاد معاہدہ گزرتے ہی فوراً دھاوا بول دیا جائے۔ جس وقت یہ کارروائی کی جا رہی تھی، ایک شیخ سواری پر یہ کہتے ہوئے آئے، اللہ اکبر وفاء لا غدرن، یعنی عہد پورا کرو، عہد شکنی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولیجیے نہ باندھیجیے یہاں تک کہ معاہدہ کی مدت پوری ہو جائے یا فریق ثانی کو مساویانہ حیثیت میں معاہدہ واپس کیا جائے۔ معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی تو الٹے واپس آ گئے، پھر جو دیکھا تو وہ شیخ حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نمبر 2 مسلمانوں کو تسلی۔ نبض عہد کا جو حکم اوپر مذکور ہوا، ممکن تھا کہ کفار اس کو مسلمانوں کی سادہ لوہی پر حمل کر کے خوش ہوتے کہ جب ان کے یہاں خیانت و غدر جائز نہیں تو ہم کو خبردار اور بیدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا ملے گا۔ اس کا جواب دے دیا کہ کتنی ہی تیاری اور انتظامات کر لو، جب مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو مغلوب اور رسوا کرنا دنیا یا آخرت میں سزا دینا چاہے گا تو تم کسی تدبیر سے اس کو عاجز نہ کر سکو گے، نہ اس کے احاطہ قدرت اور تسلط سے نکل کر بھاگ سکو گے۔ گویا مسلمانوں کی تسلی کرتی کہ وہ خدا پر بھروسہ کر کے اس کے احکام کا امتثال کریں تو سب پر غالب آئیں گے۔ نمبر 3 دائمی اسباب اور توکل، یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسباب ضروریہ مشروعہ کو ترک کر دیا جائے، نہیں، مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک قدرت ہو سامان جہاد فراہم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیوں، آہن پوش کروز وغیرہ تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ ورزش وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے۔ اسی طرح آئندہ جو اسلحہ و آلات حرب و ضرب تیار ہوں انشاءاللہ وہ سب آیت کے منشأ میں داخل ہیں۔ باقی گھوڑے کی نسبت تو آپ خود ہی فرما چکے، الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک کے لیے خدا نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے۔ اور احادیث میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کے نیت سے پالتا ہے اس کے کھانے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے پر اجر ملتا ہے، اس کے خوراک وغیرہ تک قیامت کے دن میں ترازو میں وزن کیا جائے گا۔ نمبر 4 یعنی یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک مٹلانے کا ایک ظاہری سبب ہے، باقی فتح و ظفر کا اصلی سبب تو خدا کی مدد ہے جو پہلے بیان ہو چکا۔ اور وہ لوگ جن کو بھی تعین تم نہیں جانتے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے پردہ میں تھے، یا یہود بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ، وہ سب قومیں جن سے آئندہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ نمبر 5 مالی جہاد، یہ مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا، یعنی 1 درہم کے ساتھ 100 درہم، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔ السمیع العلیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 1
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ چاہیں کہ تجھ کو دغا دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو تجھ کو کافی ہے اللہ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ اسی نے تجھ کو زور دیا ہے اپنی مدد کا وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کا نمبر 2 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارا نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں میں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان میں إِنَّهُ عزیز حکیم بے شک وہ زور آور ہے حکمت والا ہے نمبر 3 یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین اے نبی کافی ہے تجھ کو اللہ اور جتنے تیرے ساتھ ہیں مسلمان نمبر 4 یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اے نبی شوق دلا مسلمانوں کو لڑائی کا ان یکم منکم 20 صابرون اگر ہوں تم میں 20 شخص ثابت قدم رہنے والے یغلبوا 200 تو غالب ہوں 200 پر وان یکم منکم 100 اور اگر ہوں تم میں 100 شخص تفسیر نمبر 1 کفار سے صلح کی اجازت مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرعوب ہو کر صلح و آشتی کی خواستگار ہوں تو آپ کو ارشاد ہے کہ حسب ثواب دید آپ بھی صلح کا ہاتھ بڑھا دیں کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں اعلاء کلمت اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے اگر بدون خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہی نہ خواہی خون بہانے کی کیا حاجت ہے اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردہ میں ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے اللہ پر بھروسہ رکھیے وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے اور اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی آپ اپنے نیت صاف رکھیے نمبر 2 اگر صلح کر کے وہ لوگ دغا بازی اور عہد چکنی کا ارادہ کر لیں تو فکر نہ کیجیے خدا آپ کی طرف آپ کی مدد کے لیے کافی ہے ان کے سب فریب و خداع بیکار کر دے گا اسی نے بدر میں آپ کی غیبی امداد فرمائی اور ظاہری طور پر جان نثار سرفروش مسلمانوں سے آپ کی تائید کی نمبر 3 عربوں میں اتحاد و الفت اسلام سے پہلے عرب میں جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا بازار گرم تھا ادنا باتوں پر قبائل آپس میں ٹکراتے رہتے تھے دو جماعتوں میں جب لڑائی شروع ہو جاتی تو صدیوں تک اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوتی تھی مدینہ کے دو زبردست قبیلوں اوس اور خزرج کی حریفانہ نبرد ازمائی اور دیرینہ عداوت و بغض کا سلسلہ کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور عزت و آبرو کا بھوکا تھا ان حالات میں آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و معرفت اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے لوگوں نے انہیں بھی ایک فریق ٹھہرا لیا اور سب نے مل کر خلاف و شقاق کا رخ ادھر پھیر دیا پرانے کینے اور عداوتیں چھوڑ کر ہر قسم کی دشمنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کو مطمح نظر بنا لیا وہ آپ کے پند و نصیحت سے گھبراتے تھے اور آپ کے سایہ سے بھاگتے تھے دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو درندوں کے بھیڑ اور بہائم کے گیلا میں معرفت الہی اور حب نبی کے روپ پھونک کر اور شراب توحید کا متوالا بنا کر سب کو ایک دم اخوت و الفت باہمی کے زنجیر میں جکڑ دیتی اور اس مقدس ہستی کا درہم ناخریدہ غلام اور عاشق جان نثار بنا دیتی تھی جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کے نزدیک کوئی مبغوض ہستی نہ تھی بلا شبہ روئے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکتا تھا تو اللہ کی رحمت و اعانت سے ایسی سہولت کے ساتھ حاصل ہو گیا خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت دوسرے کے دل میں ڈال دی پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضور انور کی ذات منبع البرکات کو بنا دیا قلوب کو دفعتاً ایسا پلٹ دینا خدا کی زور قدرت کا کرشمہ ہے اور ایسی شدید ضرورت کے وقت سب کو محبت و الفت کے ایک نقطہ پر جمع کر دینا اسی کے کمال حکمت کی دلیل ہے نمبر 4 مسلمانوں کے لیے اللہ کافی ہے اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں اکثر سلف کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر خدا تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے یعنی قلت عدد اور بے سر و سامانی وغیرہ سے گھبرانا نہیں چاہیے اور بعض علماء نے یہ معنی لیا ہے کہ اے پیغمبر تجھ کو فی الحقیقت اکیلا خدا کافی ہے اور ظاہر اسباب کے اعتبار سے مخلص مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو کافی ہے پہلے جو فرمایا ایدک بنصرہ وبالمؤمنین گویا اسی کا خلاصہ ہوا یغلب الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون تو غالب ہوں 1000 کافروں پر اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے نمبر 1 الان خفف اللہ عنکم اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم پر سے وعلم ان فیکم ضعفا اور جانا کہ تم میں سستی ہے فیکم منکم 100 صابرہ سو اگر ہوں تم میں 100 شخص ثابت قدم رہنے والے یغلبوا 200 تو غالب ہوں 200 پر وان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ اور اگر ہوں تم میں 1000 تو غالب ہوں 2000 پر اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے نمبر 2
اللہ ساتھ ثابت قدم رہنے والوں کے. نمبر 2 ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نبی کو نہیں چاہیے کہ اپنے ہاں رکھے قیدیوں کو حتی یثخن فی الارض، جب تک کہ خوب خون ریزی نہ کر لے ملک میں. تريدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو اسباب دنیا کا. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زور آور ہے حکمت والا. نمبر 3 لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لکھ چکا اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس لینے میں بڑا عذاب. نمبر 4 فکلوا، سو کھاؤ. تفسیر. نمبر 1 10 گنا تعداد پر غلبہ کا وعدہ، یا مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں. خدا کی رحمت سے 10 گنے دشمنوں پر غالب آئیں گے. سبب یہ ہے کہ مسلمان کی لڑائی محض خدا کے لیے ہے. وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستے میں مرنا اصل زندگی ہے. اس کو یقین ہے کہ میری تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے، خواہ میں غالب ہوں یا مغلوب. اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو تکلیف میں اٹھاتا ہوں وہ فی الحقیقت مجھ کو دائمی خوشی اور ابدی مسرت سے ہمکنار کرنے والی ہے. مسلمان جب یہ سمجھ کر جنگ کرتا ہے تو تائید عزدی مددگار ہوتی ہے اور موت سے وحشت نہیں رہتی، اس لیے پوری دلیری اور بے جگری سے لڑتا ہے. کافر چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، اس لیے محض حقیر اور فانی اغراض کے لیے بہائم کی طرح لڑتا ہے اور قوت قلبی اور امداد غیبی سے محروم رہتا ہے. بناء علیہ خبر اور بشارت کے رنگ میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو اپنے سے 10 گنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی سے لڑنا چاہیے. اگر مسلمان 20 ہو تو 200 کے مقابلے سے نہ ہٹیں، اور 100 ہو تو 1000 کو پیٹھ نہ دکھلائیں. تنبیہ: 20 اور 100 دو عدد شاید اس لیے بیان فرمائے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے سریہ میں کم از کم 20 اور جیش میں 100 سپاہی ہوتے ہوں گے. اگلی آیت مدت کے بعد اتری، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اس لیے سریہ کم از کم 100 کا اور جیش 1000 کا ہوگا. دونوں آیتوں میں بیان نسبت کے وقت اعداد کا یہ تفاوت ظاہر کرتا ہے کہ اگلی آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں کی مردم شماری بڑھ گئی تھی. نمبر 2 اس حکم میں تخفیف، دوگنی تعداد پر غلبہ کا وعدہ. بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے کہ گزشتہ آیت جس میں مسلمانوں کو 10 گنا کافروں کے مقابلہ پر ثابت قدم رہنے کا حکم تھا، جب لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت اتری الآن خفف اللہ الی آخرہ، یعنی خدا نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی دے کر پہلا حکم اٹھا لیا، اب صرف اپنے سے دگنی تعداد کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھاگنا حرام ہے. یہ کمزوری، یہ سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف ہوئی، کئی وجوہ سے ہو سکتی ہے. ابتدا ہجرت میں گنے چنے مسلمان تھے جن کی قوت و جلادت معلوم تھی. کچھ مدت کے بعد ان میں سے بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے، اور جو نئی پود آئی تو ان میں پرانے مہاجرین و انصار جیسی بصیرت و استقامت اور تسلیم و تفویض نہ تھی، اور تعداد بڑھ جانے کی وجہ سے کسی درجہ میں اپنی کثرت پر نظر اور توکل علی اللہ میں قدر کمی ہو گئی تھی. ویسے بھی طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو سخت کام تھوڑے آدمی پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جو شامل زیادہ ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر ہمت کرتا ہے. لیکن وہی کام جب بڑے مجمع پر ڈال دیا جائے تو ہر شخص دوسرے کا منتظر رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آخر کچھ میں ہی تنہا تو اس کا ذمہ دار نہیں. اسی قدر جوش حرارت اور ہمت میں کمی ہو جاتی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حکم ہوا تھا کہ اپنے سے 10 گنا کافروں پر جہاد کریں. پچھلے مسلمان ایک قدم کم تھے، تب یہی حکم ہوا کہ 2 گنوں پر جہاد کریں. یہی حکم اب بھی باقی ہے، لیکن اگر 2 گنے سے زیادہ پر حملہ کریں تو بڑا اجر ہے. حضرت کے وقت میں 1000 مسلمان 80,000 سے لڑے ہیں. غزوہ موتہ میں 3,000 مسلمان 2 لاکھ کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے. اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تاریخ بحمد اللہ بھری پڑی ہے. نمبر 3 بدر کے قیدیوں کے مسئلے پر مسلمانوں کی غلطی. بدر کے لڑائی سے 70 کافر مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو کر آئے. حق تعالیٰ نے ان کے متعلق 2 صورتیں مسلمانوں کے سامنے پیش کی. نمبر 1 قتل کر دینا یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی تعداد میں تمہارے ہاتھ میں قتل کیے جائیں گے. حقیقت میں خدا کی طرف سے ان 2 صورتوں کے انتخاب کے لیے پیش کرنا امتحان و آزمائش کے طریقے پر تھا کہ ظاہر ہو جائے مسلمان اپنی رائے اور طبیعت سے کس طرف جھکتے ہیں. جیسے ازواج مطہرات کو 2 صورتوں میں تغیر دی گئی: ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن الی آخر الآیہ. سورہ احزاب رکوع نمبر 4. یا معراج میں آپ کے سامنے خمر و لبن، دودھ اور شراب کے 2 برتن پیش کیے گئے. آپ نے دودھ کو اختیار کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر بالفرض آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت بہک جاتی. بہرحال آپ نے صحابہ سے اس معاملے میں رائے طلب کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سب قیدی اپنے خیش و اقارب اور بھائی بند ہیں، بہتر ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اس نرم سلوک اور احسان کے بعد ممکن ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ خود اور ان کی اولاد
اولاد و اتباع ہمارے دوست دست و بازو بنے، اور جو ہاتھ بالفعل ہاتھ آئے، جو مال بالفعل ہاتھ آئے، اس سے جہاد وغیرہ دینی کاموں میں سہارا لگے۔ باقی آئندہ سال ہمارے 70 آدمی شہید ہو جائیں گے تو مذاکرہ نہیں، درجہ شہادت ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بھی فطری رحم دلی اور شفقت و صلہ رحمی کی بنا پر اسی رائے کی طرف تھا، بلکہ صحابہ کرام کی عام رائے اسی جانب تھی۔ بہت سے تو انہی وجوہ کی بنا پر جو بکر نے بیان فرمائی اور بعض محض مالی فائدہ کو دیکھتے ہوئے اس رائے سے متفق تھے۔ کما یظہر من قوله تعالی تريدون عرض الدنیا صرح به الحافظ ابن حجر و ابن القیم رحمہ اللہ۔ حضرت عمر اور سعد بن معاذ نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے تو کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے گا، تمام مشرکین پر ہیبت طاری ہو جائے گی، آئندہ مسلمانوں کو ستانے اور خدا کے راستے سے روکنے کا حوصلہ نہ رہے گا، خدا کے آگے مشرکین سے ہماری انتہائی نفرت و بغض اور کامل بیزاری کا اظہار ہو جائے گا کہ ہم نے خدا کے معاملے میں اپنی قرابتوں اور مالی فوائد کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان قیدیوں میں جو کوئی ہم میں سے کسی کا عزیز و قریب ہو وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ الغرض بحث و تمہیز کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا، کیونکہ کثرت رائے ادھر تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی رافت اور رحمت کی بنا پر اسی طرف مائل تھے۔ ویسے بھی اخلاقی اور کلی حیثیت سے عام حالات میں وہی رائے قرین ثواب معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلام اس وقت جن حالات میں گزر رہا تھا ان پر نظر کرتے ہوئے وقتی مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلے میں سخت کمر شکن کارروائی کی جائے۔ 13 سال کے ستم کشوں کو، طاغوت کے پرستاروں کو پر یہ ثابت کر دینے کا یہ پہلا موقع تھا کہ تمہارے تعلقات، قرابت، اموال، جتھے، طاقتیں، اب کوئی چیز تم کو خدا کی شمشیر انتقام سے پناہ نہیں دے سکتی۔ ابتداءً ایک مرتبہ ظالم مشرکین پر رعب و ہیبت بٹھلا دینے کے بعد نرم خوی اور صلہ رحمی کرنے کے استعمال کے لیے آئندہ بہتر مواقع ہاتھ باقی رہتے۔ ادھر 70 مسلمانوں کے آئندہ قتل پر راضی ہو جانا معمولی بات نہ تھی، اس لیے اس رائے کو اختیار فرمانا وقتی مسائل اور ہنگامی حیثیت سے حق تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوا۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض میں اسی ناپسندگی کی طرف اشارہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک سخت خطرناک اجتہادی غلطی قرار دی گئی، اور جن بعض لوگوں نے زیادہ تر مالی فوائد پر نظر کر کے اس سے اتفاق کیا تھا، ان کو صاف طور پر تريدون عرض الدنیا سے خطاب کیا، یعنی تم کو دنیا کے فانی اسباب پر نظر کر رہے ہو، حالانکہ مومن کی نظر انجام پر ہونی چاہیے۔ خدا کی حکمت مقتضی ہو تو وہ تمہارا کام اپنے زور قدرت سے ظاہری سامان کے بدون بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی بھاری غلطی قرار دی گئی۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صرف اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ محض صلہ رحمی اور رحم دلی کی بنا پر آپ کا رجحان اس رائے کی طرف تھا۔ البتہ صحابہ میں بعض صرف مالی فوائد کو پیش نظر رکھ کر اور اکثر دوسرے مصالح دینی اور اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے۔ گویا صحابہ کرام کے مشورے میں کلاً یا جزءاً مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی، کسی درجہ میں مالی فوائد کے خیال سے بغض فی اللہ میں کوتاہی کرنا اور اصل مقصد جہاد سے غفلت برتنا اور 70 مسلمانوں کے قتل کیے جانے پر اپنے اختیار سے رضامند ہو جانا صحابہ جیسے مقربین کی شان عالی اور منصب جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اس لیے ان آیات میں سخت عتاب آمیز لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ لڑائی میں ایک شخص کے سر پر زخم آیا، اسے غسل کی حاجت ہوئی، پانی سر پر استعمال کرنا سخت مہلک تھا۔ ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں ہم تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ اس نے غسل کر لیا اور فوت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ واقعے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ۔ الحدیث سے ظاہر ہوا کہ اجتہادی غلطی اگر زیادہ واضح اور خطرناک ہو تو اس پر عتاب ہو سکتا ہے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجتہد نے پوری قوت اجتہاد صرف کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ نمبر 4، متوقع عذاب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ۔ بعض نے یہ غلطی تو فی حد ذاتی ایسی کی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیاوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا دہی سے وہ چیز مانے ہے جو خدا پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے۔ وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جب تک خدا امراً و نہیاً کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے اس وقت تک اس کے مرتکب کو عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 3، اہل بدر کی خطاؤں کو خدا معاف کر چکا ہے۔ نمبر 4، غلطی سے جو رویہ قبل از وقت اختیار کر لیا گیا، یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا، خدا کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً،
نمبر 5 یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام ان میں موجود ہیں یہ لوگ صدق دل سے استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہ آئے گا۔ نمبر 6 ان قیدیوں میں بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا، الغرض اس قسم کے موانع اگر نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و ثقیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قولی تنبیہ کے بعد وہ عذاب جو اس طرح کے خوفناک غلطی پر آ سکتا تھا آپ کے سامنے نہایت قریب کر کے پیش کر دیا گیا، گویا یہ قولی تنبیہ کو زیادہ مؤثر بنانے کی صورت تھی۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر وقفے گریہ و بکا ہو گئے۔ حضرت عمر نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا، یعنی جس کا آنا ان پر ممکن تھا۔ اگر موانع مذکور و بالا نہ ہوتے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا اسی قسم کا تھا جیسے صلاۃ کسوف ادا کرتے وقت آپ کے سامنے جنت و دوزخ دیوار قبلہ پر مشتمل کر دی گئی تھی، متمثل کر دی گئی تھی، یعنی اس متوقع عذاب کا نظارہ کرانا تھا اور بس۔ مما غنمتم حلالا طیبا جو تم کو غنیمت میں ملا حلال ستھرا، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ نمبر 1 یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم اے نبی کہہ دے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسری قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر جانے اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا، ویغفر لکم اور تم کو بخشے گا، واللہ غفور رحیم اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ وان یریدوا خیانتک اور اگر چاہیں گے تجھ سے دغا کرنی، فقد خانوا اللہ من قبل سو دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، فامکن منہم پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا، واللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ نمبر 2 ان الذین آمنوا وہاجروا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور لڑے اپنے مال اور جان سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی۔ تفسیر نمبر 1 مال غنیمت حلال و طیب ہے۔ پچھلے عتاب و تحدید سے مسلمان ڈر گئے کہ مال غنیمت کو جس میں فدیہ سارا بھی شامل ہے اب ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس آیت میں تسلی فرما دی کہ وہ اللہ کی عطا ہے، خوشی سے کھاؤ۔ ہاں جہاد کے سلسلہ میں مال غنیمت وغیرہ کی کو مطمع نظر بنانا یا اس قدر اہمیت دینا نہ چاہیے کہ مقاصد عالیہ اور مصالح کلیہ سے اغماض ہونے لگے۔ بے شک وقتی حالات و مصالح کے اعتبار سے تم نے ایک غلط طریقہ اختیار کیا، مگر نفس مال میں کوئی خبث نہیں۔ خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قیدیوں سے خطاب۔ بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا گیا کہ اللہ دیکھے گا کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان اور تصدیق موجود ہے تو جو کچھ زر فدیہ اس وقت تم سے وصول کیا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر تم کو مرحمت فرمائے گا اور پچھلی خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اور اگر اظہار اسلام سے صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا مقصود ہے یا دغا بازی کرنے کا ارادہ ہو تو بیشتر خدا سے جو دغا بازی کر چکے ہیں، یعنی فطری عہد الستو کے خلاف کفر و شرک اختیار کیا، یا بعض بنی ہاشم جو ابو طالب کی زندگی میں عہد کر کے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی حمایت پر متفق ہو گئے تھے، اب کافروں کے ساتھ ہو کر آئے۔ اس کا انجام آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج کس طرح مسلمانوں کے قید اور قابو میں ہیں۔ آئندہ بھی دغا بازی کی ایسی ہی سزا مل سکتی ہے۔ خدا تعالی سے اپنے دلوں اور نیتوں کو چھپا نہیں سکتے اور نہ اس کے حکیمانہ انتظامات کو روک سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کا وعدہ پورا ہوا، ان میں جو مسلمان ہوئے حق تعالیٰ نے بے شمار دولت بخشی، جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ ہو گئے۔ اولئک بعضهم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور گھر نہیں چھوڑا، ما لکم من ولایتہم من شیء تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں، حتی یہاجروا جب تک کہ وہ گھر نہ چھوڑائیں، وان استنصروکم فی الدین اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں، فعلیکم النصر تو تم کو لازم ہے ان کی مدد کرنی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مقابلہ میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ نمبر 1 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا ملک میں، و فساد کبیر اور بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 2 والذین آمنوا وہاجروا اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور لڑے اللہ کے راہ میں، والذین آووا ونصروا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک وہی ہیں۔ تفسیر نمبر 1 دارالحرب کے مسلمانوں کے احکام۔ قیدیوں میں سے بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت نہ کر سکے اور بادل نخواستہ کفار کے ساتھ ہو کر بدر میں آئے۔ ان آیات میں یہ بتلانا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا حکم کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت کے اصحاب 2 فرقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کنبہ اور گھر چھوڑنے والے، انصار
جگہ دینے اور مدد کرنے والے، ان دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ آیت کا مضمون یہ ہوا کہ جتنے مسلمان حضرت کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی صلح و جنگ ایک ہے، ایک کا موافق سب کا موافق، ایک کا مخالف سب کا مخالف، بلکہ آغاز ہجرت میں رشتہ مواخات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکہ کا وارث بھی ہوتا تھا، اور جو مسلمان اپنے ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور اور تسلط ہو، یعنی دارالحرب سے ہجرت نہ کی ہو، اور ان کی صلح و جنگ میں دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان مہاجرین و انصار شریک نہیں۔ اگر دارالحرب کے مسلمانوں نے صلح و معاہدہ کسی جماعت کفار سے کر لیا تو دارالاسلام کے آزاد مسلمان اس معاہدہ کے پابند نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سے حسب مصلحت جنگ کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دارالحرب کے مسلمان جس وقت دینی معاملہ میں آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کو اپنے مقدور کے موافق مدد کرنا چاہیے، مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا اس کے مقابلہ میں تا بقائے عہد دارالحرب کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جا سکتی۔ نیز توریث باہمی کا سلسلہ جو مہاجرین و انصار میں قائم کیا گیا تھا اس میں بھی دارالحرب کے مسلمان شامل نہیں۔ نمبر 2، کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی کافر و مسلم نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے کا وارث بن سکتے۔ ہاں، کافر کا رفیق و وارث ہے، بلکہ سب کافر تم سے دشمنی کرنے کو آپس میں ایک ہے، جہاں پائیں گے ضعیف مسلمانوں کو ستائیں گے۔ اس کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے کو آزاد مسلمانوں کی معیت و رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ برپا ہو جائے گا، یعنی ضعیف مسلمان معمون نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرے میں ہوگا۔ ہم المؤمنون حقا، سچے مسلمان، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش اور روزی عزت کی۔ نمبر 1، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑا ہے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، فاولئک معکم، وہ لوگ بھی تمہیں میں ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے اللہ کے حکم میں۔ نمبر 2، ان اللہ بکل شیء علیم، تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار کے ساتھ مسلمان اعلیٰ ہیں گھر بیٹھنے والوں سے، آخرت میں ان کے لیے بڑی بھاری بخشش ہے اور دنیا میں بھی عزت کی روزی ہے، یعنی غنیمت اور دوسرے فائق حقوق۔ نمبر 2، مہاجرین و انصار کے فضائل، یعنی مہاجرین میں جتنے بعد کو شامل ہوتے جائیں وہ سب باعتبار احکام مہاجرین اولین کی برادری میں منسلک ہیں۔ ہجرت کے تقدم و تاخر کی وجہ سے صلح و جنگ یا توریث وغیرہ کے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار پیچھے مسلمان ہوا یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو وہ اس قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ رفاقت قدیم اوروں سے ہے۔ نمبر 3، وہی جانتا ہے کہ کس کا کس قدر حق ہونا چاہیے، لہذا اس کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ بحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ انفال بھی مکمل ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ بقیہ صورتیں اور مکمل قرآن پاک جلد مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔